بے چال بات کیے، اپنے شوہر کو پریشان کیا، اپنے شوہر کے دل کو ٹھیس پہنچائی، اپنے شوہر کے دل کو تکلیف پہنچائی۔ آقا فرماتے ہیں ایسی عورتوں پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے، اور فرماتے ہیں وہ بیوی جو شوہر کی غربت کی وجہ سے، شوہر کی تنگ دستی کی وجہ سے اس کے دل کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کے دل کو ٹھیس نہ پہنچائے، بلکہ اس کے دل کو خوش رکھے، اس سے بیجا مطالبات نہ کرے، غربت کی وجہ سے اس کے ساتھ آقا فرماتے ہیں ایسی عورتوں کو جنت میں میرا پڑوس بنا دیا جائے گا۔ ایسی مقدس بیٹیوں، جب تمہاری غربت، جب تمہاری تنگ دستی تمہیں اپنے زنجیر میں پیسنے لگے، تو اس وقت تمہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وہ گھر یاد آنا چاہیے جہاں 3 مہینے تک چولہا نہیں چلتا تھا، لیکن انہوں نے کبھی اپنے بابا سے نہیں کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں چولہا نہیں چلتا۔ اور یہاں تو حالات یہ ہیں کہ اگر تھوڑی سی تکلیف کیا ہوئی، تھوڑی سی پریشانی کیا ہوئی، اٹھایا فون، لگا دیا باپ کو، اور پھر باپ کہتا ہے چھوڑ اپنا گھر، آ میرے گھر۔ کیا شادی سے پہلے تمہیں پالا تھا تو اب شادی کے بعد تمہیں نہیں پال سکتے؟ یاد رکھنا اگر باپ تمہیں سونے کے بستر پر بھی سلا دے، زیورات تمہارے اوپر لاد دے، اچھے سے اچھے لباس پہنا دے، مرتبہ سے مرتبہ غذائیں تمہیں کھلا دے، پھر بھی تمہارا باپ تمہارے دل کو وہ سکون نہیں دے سکتا جو سکون تمہیں تمہارا شوہر دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جیسے مچھلی کو سکون پانی کے ساتھ ملتا ہے، ایسے بیوی کو سکون شوہر کے ساتھ کس قدر پانی کے لیے تڑپتی ہے۔ اللہ اللہ اس مثال کو ذرا میاں بیوی تھوڑا دیر کے لیے سوچ لے، بیوی بھی سوچ لے اور شوہر بھی سوچ لے۔ اللہ اللہ اور پھر اللہ رب العزت قرآن بلیغ میں 7 لفظوں میں فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ رب العزت نے شوہر کو بیوی کے لیے سکون بنایا اور بیوی کو شوہر کے لیے سکون بنایا۔ اس لیے ایک دوسرے کا خیال رکھا جائے، ایک دوسرے سے محبت کی جائے، ایک دوسرے سے الفت کی جائے، ایک دوسرے سے رضا کیا جائے۔ سارے ملت اسلامیہ آج جہالت کی بنیاد پر اللہ اللہ مسلمان طلاق دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لوگ کہتے مولانا اب کہاں رہ گئی مسلمانوں میں جہالت؟ میں کہتا ہوں جو قوم صحیح ڈھنگ سے کلمہ پڑھنا نہ جانتی ہو، پھر اللہ اللہ جہالت نہیں تو پھر اور کیا ہے؟ سارے ملت اسلامیہ میں سوچتا ہوں جو قوم خوشی کے موقع پر صحیح ڈھنگ سے کلمہ نہ پڑھ پائے وہ حالت اضطراب میں کیسے کلمہ پڑھ سکتی ہے؟ اس لیے کہ آپ دیکھیں ایسے ایسے نمونے دولہا بن کر کے آتے ہیں کہ جن کو ایک ایک حرف کلمہ شریف کا توڑ توڑ کر کے پڑھایا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں، اور پھر کبھی کبھی تو اس کے ترجمے کا سہارا لے کر کے ان کی شادی کرائی جاتی ہے، ان کا نکاح کرایا جاتا ہے، اور پھر لوگوں نے سوچ رکھا ہے جہالت کی وجہ سے شادی کریں گے اور شادی کے بعد جیسے من کی مرضی ہوگی ویسے زندگی گزاریں گے۔ پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کھانے کے اندر نمک زیادہ ہو جائے، کھانے کے اندر نمک زیادہ ہو جائے تو طلاق کی نوبت آنے لگتی ہے۔ لوگ طلاق دینے کی باتیں کیا کرتے ہیں؟ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ سنو طلاق دینے والا مرد نہیں ہوتا ہے، طلاق دینے والا نامرد ہوتا ہے۔ جو مرد ہوگا وہ کبھی طلاق نہیں دے گا، ہمیشہ طلاق نامرد لوگ دیا کرتے ہیں۔ جو مرد ہوگا وہ بیوی کے غصے پر صبر کرے گا، وہ بیوی کے غصے کو پیے جائے گا، وہ بیوی کے ظلم پر صبر کرے گا۔ صبر میں آپ کو بتا دوں بیوی کے ظلم پر صبر کرنے والے کہاں پہنچے۔ میں اپنی قوم کے نوجوانوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں، اے نوجوان اللہ اللہ آج کل حالات کیا ہے؟ گھر میں گھسے نہیں موچھوں پر پاؤں دینے لگتے ہیں، گھر میں گھسے نہیں ماں بہن کی گالیاں دینے لگتے ہیں، گھر میں گھسے نہیں بیوی کو مارنے پیٹنے لگتے ہیں، اس کو مارنے کی دھمکی دینے لگتے ہیں۔ اے نادان کیا صرف نازک پر ظلم کرنا یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ نہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا رویہ امہات المومنین کے ساتھ یہ ہوتا تھا، کبھی بھی پوری زندگی میں پوری لائف میں ایک مرتبہ بھی اپنی ذات کی وجہ
وجہ سے غصہ نہیں ہوئے، دوسروں کی وجہ سے غصہ ہو جاتا ہے، اپنی وجہ سے کبھی غصہ نہیں فرمایا، کبھی برا بھلا نہیں کہا، اور فرماتی ہے امہات المومنین اگر بیمار پڑ جایا کرتی تھی تو بار بار خیریت پوچھنے کے لیے آتے تھے، بار بار ان کی حالات پوچھتے تھے۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہے ان کا حال یہ تھا، ان کا اخلاق کریمانہ یہ تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی کے ساتھ مزاح فرماتے تھے، مذاق فرماتے تھے، گالا کرتے تھے، یہ ان کے گھر کا انداز تھا، یہ ان کے اخلاق کریمانہ تھا۔ اور پھر آج ہمارے حالات کیا ہے، ہمارے گھروں کے حالات کیا ہے، گھر میں گھسے نہیں کہ اللہ اللہ موڈ چینج ہو جاتا ہے، گھر میں گھسے نہیں اللہ اللہ مار پیٹ کی نوبت آنے لگتی ہے۔ سن لے آقا ارشاد فرماتے ہیں شریف وہ ہے جو بیوی کی عزت کرتا ہے، جو بیوی کی عزت کرتا ہے وہ شریف ہے۔ اور آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں برا مت ماننا، اور اگر مان بھی لیے تو ہمارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے لکھا، کس نے؟ فقیہ ابو اللیث سمرقندی نے لکھا، اور یہ ہم اپنی بات نہیں بلکہ آپ کے رسول کی بات فرما رہا ہوں، آپ کے رسول کی بات، ہم سب کے رسول کی بات آپ کے سامنے اجاگر کر رہا ہوں تاکہ لوگ راہ راست پر آ جائے۔ آقا فرماتے ہیں وہ شریف ہے جو بیوی کی عزت کرتا ہے۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں کمینہ لوگ کبھی بیوی کی عزت نہیں کر سکتے، یہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان ہے۔ اب اس سے بڑھ کر کمینہ کون ہو سکتا ہے جس کو رسول اللہ کمینہ فرما دے؟ دانے ملت اسلامیہ آپ اندازہ فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فرمایا وہ شریف ہے، ہاں شریف وہ ہے جو بیوی کی عزت کرنا جانتا۔ آقا نے فرمایا شریف وہ ہے، آقا نے یہ نہیں فرمایا شریف وہ ہے جس کے پاس خوبصورت ٹوپی ہو، شریف وہ نہیں جس کے پاس لمبی لمبی داڑھیاں ہو، شریف وہ نہیں جس کے پاس چھپا ہوا کپڑا ہو، شریف وہ نہیں جس کے پاس اللہ اللہ ہر وقت وہ اللہ کی عبادت میں رہتا ہو، دن کو روزے رکھتا ہو، رات بھر جاگ جاگ کر کے نفلی عبادتیں کرتا ہو، شریف وہ نہیں۔ ہمارے یہاں شرافت کا معیار یہ ہے، آقا فرماتے ہیں شریف وہ ہے جو بیوی کی عزت کرنا جانتا ہے۔ اسی لیے تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے۔ اور آقا آگے ارشاد فرماتے ہیں میں تم میں سے بہتر ہوں اس لیے کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ تم سے زیادہ اچھا سلوک کرنے والا ہوں۔ جانے ملت اسلام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم لائف میں بیویوں کی زندگی میں ان کا اکرام کیا، ان کے ساتھ اپنے اخلاق کریمانہ سے پیش آئے۔ جب ان کا انتقال ہوا، وصال ہوا، آپ نے تو ابھی سنا کہ ان کے وصال کے بعد ایک لفظ ان کے خلاف سننا گوارا نہیں کر رہے ہیں۔ اور پھر اللہ اللہ وصال کے بعد بیوی نہیں رہی، وصال کے بعد بیوی نہیں رہی، پھر کیا حال تھا ان کے گھروں کا؟ اگر گھر کے اندر بکری ذبح فرماتے تھے تو فرماتے تھے سب سے پہلے خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں گوشت جائے گا۔ کہاں؟ خدیجہ کی سہیلیوں کے یہاں گوشت جائے گا، بعد میں مجھ محمد کے یہاں پکے گا۔ ارے آج یہ ہماری کمی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو بیوی نہیں ہے، وصال کے بعد بیوی کے سہیلی کے ساتھ احسان کیا جا رہا ہے تاکہ بیوی خوش ہو جائے۔ یہ ہماری کمی ہے، یہ ہماری کوتاہی ہے، تو آج لوگ اسلام کے اوپر بھوک رہے ہیں، یہ ہماری کوتاہی ہے۔ تو لوگ آج ٹیویوں پر بیٹھ کر کے، نیوز چینلوں پر بیٹھ کر کے اسلام کو اللہ اللہ برا بھلا بتا رہے ہیں۔ اللہ اللہ میں ان کو بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تم کیا باتیں کرتے ہو؟ چند لوگوں کو دیکھ لیا اور یہ فرمان جاری کر دیا کہ مسلمان بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، اچھا سلوک نہیں کرتا، اچھا سلوک نہیں کرتا۔ ارے ہماری تاریخ دیکھو، میں مت سکھاؤ کہ بیویوں کے ساتھ کیسے پیار کیا جاتا ہے۔ میں لوگوں کو آئینہ بتانا چاہتا ہوں تم نے تو ایک کو بھی نہیں نبھایا، تم تو ایک کو بھی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ میرے نبی کا معجزہ ہے۔ کیا نبی کا فرمایا ہر بیوی کہتی ہے ان کے جیسا اخلاق
किसी के पास है। मुझे तो हिंदुस्तान के लोगों की फिक्र आता है, लोग उनको आगे बढ़ा रहे हैं जो बीवियों के ना हुए। अरे जो बीवियों के ना हुए वो कौन के क्या हो सकते हैं। लेकिन मैं ये बात रहमतुल आलमीन में कर रहा हूँ कि मेरे नबी की सबसे चहेती बीवी से पूछा गया, हुजूर अलैहिस्सलाम के अखलाक कैसे हैं, फरमाते हैं उनकी जिंदगी तो पूरी की पूरी कुरान है। इसीलिए तो इमाम अहले सुन्नत इरशाद